اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین، پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی قبول نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ڈیٹیل سے تو میرا پچھلا سیشن سن سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ تشریف لائے تو موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفد پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ جن افراد نے اسلام قبول کیا ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے سہیب بن صامت کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرب و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت رضی اللہ عنہ اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کانوں سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ یہ ایک شریف انسان اور شاعر تھے، بڑی سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ روز کے سردار تھے۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ اشنو کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور اسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے آس پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ منع کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حریف یہود سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا۔ ہم اس کی پیروی کر کے اس کی سرپرستی میں تمہیں آدھے ارم کی طرح قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ یہ لوگ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھئی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ اسی سال شوال 11 نبی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اسی درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہوں۔ انہوں نے اشارہ کیا، ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کو کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہیں یہ خبر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور ان سے مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور اس میں مزید کمی کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پا لی۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی
تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کے شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل بہ نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے۔ آپ نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا۔ وہ ہنستا نہ تھا، نہ اس کے چہرے پر خوشی و بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظالماً کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے بہانے کے رستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ گوشت تھا اور اسی کے پہلو بہ پہلو سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد زمین کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بعد معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ اگلی صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اس سب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے آپ کے لیے اور آزمائشیں کھڑی کر دیں۔ اس سب کے بارے میں اگلی سیشن میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔